حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالن نہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ۔ معزز سامعین و سامعات، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کی روشنی میں میدان محشر کی گرمی سے بچنے والے لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ میدان محشر کی گرمی سے بچنے والے وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے 3 لوگوں کا ذکر گزر چکا ہے، جن میں سے پہلا شخص عادل حکمران ہے۔ یہ وہ حکمران ہے جس کا عدل اپنی رعایا کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اور دوسرا خوش نصیب شخص وہ ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ تیسرا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی مسجد سے وابستہ رہتا ہے۔ یہ تینوں ایسی صفات ہے جو ایمان کی پختگی، تقوی کی علامت اور اللہ تعالیٰ سے سچے تعلق کا اظہار ہے۔ ان 3 لوگوں کا تذکرہ گزر چکا ہے، تو اسی حدیث کی روشنی میں بقیہ لوگوں کا ذکر فرمائیں گے جنہیں کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ صفات ہے جن کا تعلق دلوں کی پاکیزگی، حیا، سخاوت، اخلاص، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خفیہ تعلق سے ہے۔ یہ صفات بظاہر نظر نہیں آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان صفات کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور یہ صفات جو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ صفات کسی آدمی کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ صفات کل قیامت کے دن اس آدمی کو رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں سے چوتھا آدمی، چوتھا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دوستی بناتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی بناتا ہے، تو ایسا شخص کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب آپ یوں سمجھیے گا کہ میں کسی کے ساتھ دوستی بنا رہا ہوں، تو اس دوستی کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ اب اس دوستی کے پیچھے میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اور اگر میں کسی سے دشمنی رکھ رہا ہوں، دشمنی بنا رہا ہوں، تو اس دشمنی کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اگر میرا مقصد صاف ستھرا ہے کہ میری دوستی اور دشمنی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، میری اس دوستی سے اللہ خوش ہو جائے اور میری اس دشمنی سے اللہ راضی ہو جائے، اگر اس مقصد کے تحت کوئی آدمی کسی کو اپنا دوست بنا رہا ہے، کسی کو اپنا دشمن بنا رہا ہے، تو یہ دوستی اور دشمنی
کل قیامت کے دن اس انسان کو رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلال اليوم ظلهم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلی۔ بے شک قیامت کے دن رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہوں جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت، اس موقع پر مجھ کو اور آپ کو رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ مجھ پر اور آپ پر یہ رب العالمین کا شکر ہے، احسان ہے کہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو توحید کی نعمت سے، توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس توحید کی نعمت کو سب نعمتوں سے بڑھ کر کے سمجھا جائے۔ تو ضروری ہے کہ اس توحید کی نعمت سے محروم ہونے کا خوف ایک موحد کے لیے سب سے بڑا خوف ہونا چاہیے۔ اس توحید کو پھیلانے کے لیے، اس توحید کو عام کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اندر جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات شدید اور سخت ترین ہونے چاہیے۔ اس توحید کے لیے سب سے زیادہ غیرت محسوس کی جانی چاہیے۔ اس توحید کو ہی دوستی اور دشمنی کا معیار بنایا جائے، اور جو اہل توحید ہے ان سے محبت کی جائے، اور جو توحید کا انکار کرنے والے ہیں ان سے بغض کیا جائے، ان سے نفرت کی جائے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا جائے۔ یہی دوستی اور دشمنی کل قیامت کے دن آپ کو رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گی۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہی ہے کہ آپ رب العالمین کو اس کی عبادات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں یکتا مانو، تنہا مانو، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے گا۔ یہ توحید ہے، اور جو اس توحید کو مانتے ہیں ان سے محبت کی جائے گی، ان سے دوستی کی جائے گی، اور جو اس کا انکار کریں گے ان سے دشمنی، عداوت، نفرت رکھی جائے گی۔ اور یہ نفرت، عداوت، دشمنی اللہ کی خاطر ہے، اللہ کی ذات کی خاطر ہے، اس میں میرے اور آپ کا کوئی مفاد شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مفاد شامل ہوتا ہے تو یہ دوستی دشمنی خالص نہیں ہوگی، یہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوگی، اور اللہ کے لیے کریں گے تو یہ چیز آپ کو کل قیامت کے دن میدان محشر کی گرمی سے بچائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت، ایک توحید پرست ہو کر کے دوسرے توحید پرست کے بیچ میں آڑا روڑا نہیں بن سکتا ہے۔ ایک اہل سنت والجماعت کی بات کرنے والا دوسرے اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کے تعلق سے بغض، نفرت، عداوت اپنے سینے میں نہیں پال سکتا ہے۔ ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع کی بات کرنے والا دوسرے سنت رسول، متبع سنت والے کے درمیان میں روڑا نہیں بن سکتا ہے۔ منہج سلف کی بات کرنے والا منہج سلف کو کمزور کرنے کے راستے ہموار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسے کر رہا ہے تو اس کی اہل حدیثیت کمزور ہے، اس کی توحید پرست کمزور ہے۔ آپ اللہ کے لیے اس سے محبت کرو، اور جو متبع کتاب و سنت ہوں گے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں میں اس سے محبت کر رہا ہوں تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، آپ اس مثال کو دیکھیں۔ ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية۔ کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے دوسری بستی میں جاتا ہے۔ اب جب وہ دوسری بستی میں اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان ایک فرشتے کو بھیج دیا۔
اب اس آدمی کا گزر اس فرشتے کے پاس سے ہوتا ہے تو فرشتہ اس کو پوچھتا ہے اول این تریدو، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہے۔ تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے تم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے کہ میں اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اب اتنا بولنا تھا، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو سن لو، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری طرف یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور میں کہوں نوجوانوں سن لو، جو اہل سنت والجماعت ہے، جو سلفی العقیدہ ہے، جو توحید کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، توحید کو پھیلانے والے ہیں، ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلو، ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلو۔ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بازو بنو، ان کے بازو بنو۔ اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قربانیوں کی داستان، عظمت کے ڈنکے بجانے والے ہیں، ان کے سینے سے سینہ ملا کر کے چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے۔ آپ ایک سلفی العقیدہ آدمی سے محبت کر رہے ہو، آپ ایک اہل حدیث سے محبت کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کے راستے پر چلنے والے شخص سے محبت کر رہے ہو، اور آپ کی یہ محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے۔ جب آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کی تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اور ہم آپ کو بتائیں کہ ہم سعودیہ سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ خالص توحید کا علم بردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ خالص توحید کا علم بردار ہے، توحید کا مرکز ہے، توحید کی نشر و اشاعت وہاں سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی خاطر ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لوگوں میں علماء کے تعلق سے اخوانیت فکر عام ہوتی جا رہی ہے، اور حکام کے تعلق سے خوارج فکر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایک اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم سعودیہ سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ کی خاطر۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے توحید کو پھیلایا جاتا ہے۔ وہاں آپ دیکھو شرک کے اڈے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہاں صرف توحید کی بات ہوتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے۔ اور جو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان کو تسلیم نہ کرے، جن کے ایمان کو اور جن کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار قرار دیا ہے، اور جو لوگ صحابہ کرام کے ایمان کو نہ تسلیم کرے اور اہل بیت کی محبت و عقیدت کا دم بھرے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مرتد کہے، کافر کہے، اور کہے کہ صحابہ کرام سے دشمنی یہ دوستی کا معیار ہے، کیا آپ ایسے لوگوں سے دوستی کرو گے؟ ایسے لوگوں سے دوستی بناؤ گے؟ تو ایسے لوگوں سے ہرگز دوستی نہیں کی جائے گی۔ عزیزان ملت، یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ اتنا اہم عمل ہے، اتنا اہم عمل ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ نور سے بنے ہوئے ممبروں پر ہوں گے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہ میری عظمت اور بزرگی کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن نور روشنی سے بنے ہوئے ممبروں پر ہوں گے، روشنی سے بنے ہوئے ممبروں پر ہوں گے۔ اور ان کی محبت یہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، یہ کوئی لین دین والا معاملہ نہیں ہے، یہ محبت آپس میں کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے گا تو ایسا آدمی
کل قیامت کے دن میدان محشر کی گرمی سے بچے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت، آپ کو بتاؤں کہ ایک اہل حدیث ہو کر کے دوسرے اہل حدیث کے تعلق سے اپنے سینے میں عداوت، نفرت، بغض نہیں پال سکتا ہے۔ ایک توحید کی بات کرنے والا اپنے دوسرے موحد بھائی کے تعلق سے اپنے سینے میں دشمنی نہیں رکھ سکتا ہے، اور ایک توحید کی بات کرنے والا اپنے دوسرے موحد بھائی کا برا نہیں چاہ سکتا ہے، اور کوئی اہل حدیث ہو کر کے اپنے دوسرے بھائی اہل حدیث کے تعلق سے اپنے سینے میں عداوت، بغض، نفرت پال رہا ہے، اور ایک توحید کی بات کرنے والا اپنے دوسرے توحید پرست بھائی کا برا چاہ رہا ہے، تو سن لیجئے گا ایسے شخص کو اپنی اہل حدیثیت پر، اپنی توحید پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ یہ ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک کم عمر نوجوان صحابی بھی تھے جن کے دانت چمکدار تھے، جن کی آنکھیں بڑی تھیں، اور جب لوگوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جاتا، کوئی اختلاف ہو جاتا، تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے تھے، اور جب وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتے تو لوگ ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے، ان کی بات کے خلاف نہیں جاتے تھے۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں دوسری مرتبہ اس مسجد میں داخل ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک ستون کو آڑ بنا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کی اور گھوٹ مار کر کے بیٹھ گئے۔ تو میں ان کے قریب ہونے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بخدا میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی جلال کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو پھر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان سے قسم دلوا کر کے پوچھا، کیا واقعی تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے بھی قسم دے کر کے ہی جواب دیا کہ ہاں، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، تمہارے لیے خوشخبری ہو، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، قال اللہ عز وجل وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، کہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے ساتھ طے شدہ ہے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے خاطر طے شدہ ہے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے رب العالمین کی محبت طے شدہ ہے۔ عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت، یہ بہت ہی اہم اور ضروری اصول ہے۔ یہ عقیدہ اسلامیہ کے قواعد میں سے ایک عظیم الشان قاعدہ ہے، اور جو اس قاعدے پر عمل کرے گا کہ وہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کر رہا ہے، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کر رہا ہے، تو اس کو یہ عمل کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ دلائے گا، اور ایسا آدمی میدان محشر کی گرمی سے بچ جائے گا۔ آج دنیا کی گرمی تھوڑی زیادہ ہو گئی، وہ شروع ہو جاتا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کھڑ کر کے کچھ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، بڑی دشواری ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی گرمی کا حال ہے۔ میدان محشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب سورج کتنا دور ہے؟
بہت دور ہے، لیکن اتنی دوری پر ہو کر کے بھی ہماری اس کی جو حرارت ہے، اس کی حرارت کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی حرارت کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن سوچو وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا پورا ماحول بنا ہوا ہوگا، اور اس وقت سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو کر کے اپنی تپیشیں پھینک رہا ہوگا، اپنی تپیشیں پھینک رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں گوتے لگا رہے ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بچائے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میدان محشر کی گرمی سے بچنا یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم شریعت اسلامیہ کے اس قاعدے پر عمل کریں گے کہ میری محبت آپ سے ہے تو اللہ کی خاطر، میری دشمنی آپ سے ہے تو اللہ کے لیے ہے، میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ آپ سے محبت کروں گا نہ آپ سے دشمنی کروں گا۔ صحیح عقیدہ ہی ایک انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یہی صحیح عقیدہ صحیح دوستی اور دشمنی کا معیار ہوگا۔ اسی عقیدہ توحید کو دوستی اور دشمنی کا معیار بنایا جائے گا۔ تو یہ چوتھا آدمی تھا جس کو کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب پانچواں شخص وہ ہے جس کو کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ پاک دامن انسان ہے، وہ پاک دامن انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو انتہائی گناہ کی دعوت پر اپنے نفس کو اللہ تعالی کے خوف پر قربان کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اب سمجھیے گا، ایک آدمی ہے جس کو ایک عورت نے دعوت زنا پیش کی، دعوت زنا دی کہ آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو، حرام کاری کرو۔ اب وہ آدمی کیا کہتا ہے جب اس عورت نے اس آدمی کو اپنے طرف بلایا، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ چیز اس آدمی کو کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گی۔ انتہائی گناہ کی دعوت عورت دے رہی ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، گناہ موجود ہے، طاقت موجود ہے، اختیار ہے، ساری چیزیں موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہ آدمی کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ چیز، یہ ڈر، یہ خشیت اس کو کل قیامت کے دن میدان محشر کی گرمی سے بچائے گی۔ اس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت زنا دیا، دعوت زنا پیش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ حالانکہ عزیز مصر کی بیوی عہدیدار ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال کی بات کیا کرے، سب کچھ موجود ہے، دروازوں کو 7 دروازے اچھی طرح بند کر دیے گئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دونوں ہے، بس دونوں ہے۔ ایسے موقع پر کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرے، اللہ کی خشیت اختیار کی۔ اور جس آدمی کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، یہ چیز آدمی کو کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گی۔ آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، وہ کیا ہے؟ 3 لوگ جب راستے سے گزر رہے تھے تو تیز بارش ہوتی ہے، تیز بارش ہوتی ہے۔ اب بارش سے بچنے کے لیے آدمی کہیں نہ کہیں پناہ لے ہی لیتا ہے کہ کسی سائے میں جا کر کے چھپ جاتا ہے تاکہ وہ بارش سے بھیگنے سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے۔ تو یہ 3 آدمی راستے سے گزر رہے ہیں اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، تیز بارش ہو رہی ہے۔ اب اس بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی ان تینوں نے غار میں پناہ لی تو پہاڑ سے گرتا ہوا ایک پتھر آ کر کے اس غار کے منہ پر پڑ جاتا ہے اور اس غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ تینوں لوگ اس غار کے اندر پھنس گئے، اٹک گئے، اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جو انتہائی گناہ کی دعوت کے باوجود اپنے نفس کو اللہ کے خوف پر قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مشکلات سے بھی نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مشکلات سے بھی نکالتا ہے۔ پھر ان تینوں نے کیا کہا آپس میں ایک دوسرے سے،
جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں ان نیک اعمال کا وسیلہ اللہ سے دیں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ دیکھو جائز وسیلے کی بات ہو رہی ہے، یہ جائز وسیلہ ہے، اس وسیلے کو ہر کوئی اپنا سکتا ہے، اس وسیلے کو چھوڑ کر کے یہاں وہاں کے وسیلے نہ تلاش کرو، 3 وسیلے ہی جائز ہے، ان 3 وسیلوں پر ہی استقامت اختیار کرو، یہی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو چھوڑے، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی ولی کے ذریعے سے پکارے تو اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ کو پکارے۔ دوسرا وہ وسیلہ جو جائز ہے کہ کسی شخص کو آپ نے دیکھا جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے، تو زندہ ہونا چاہیے، قادر ہونا چاہیے، اور جس چیز کا مطالبہ آپ اس سے کر رہے ہیں وہ اس پر دینے پر قادر ہو۔ آپ اس سے کہیے میرے حق میں دعائے خیر کیجئے، زندہ ہو، مردوں سے نہیں، زندہ ہونا چاہیے، تو وہ آپ کے حق میں دعائے خیر کرے گا، یہ جائز ہے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ تیسرا وسیلہ جو اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے، جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ آدمی اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے اور وہ نیک عمل کیا ہے اور کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، جیسا کہ یہ گار والے پھنس گئے، تو وہ اپنے اس نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے کہ اے الہ العالمین، میں نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں نیک کام کیا تھا، یہ تیری رضا کی خاطر تھا، اے اللہ تو مجھے اس مشکل سے نجات دے، مجھے اس مشکل سے بچا۔ یہ وسیلہ بھی جائز ہے۔ یہ 3 لوگ تھے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ سے دیا۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو بکریوں کو چراتا تھا، جو کیا کرتا تھا؟ بکریوں کو چراتا تھا۔ دیکھو والدین کی خدمت، والدین کی محبت، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ آج نوجوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ والدین کے ساتھ جو آج ہمارا سلوک ہے بڑا بدتر سلوک ہے، جانوروں سے گئے گزرا معاملہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پیسہ آ گیا، والدین کو کنارے سائٹ لگا دیتے ہیں۔ جس نے آپ کو جنم دیا، جس نے آپ کو پالا، 9 ماہ اپنی پیٹ میں رکھ کر کے جس ماں نے آپ کو جنم دیا، تڑپ تڑپ کر کے چیخ پکار کر کے آپ کو پالی پوسا بڑا کیا، اور بڑے ہونے کے بعد انہی ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی قدر و قیمت آپ لوگوں کی نظروں سے گھٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھو واقعہ سنو، یہ بتانا ضرور ہے، اس میں جو حاصل کلام ہے وہ ایک چیز تھی، لیکن تینوں باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو ایک نوجوان، ایک شخص وہ تھا جو بکریاں چراتا تھا، اور کیا کرتا تھا، جب شام کو گھر پہنچتا تو بکریوں کا دودھ لے کر کے گھر پہنچتا تھا، اور جب گھر آتا تو سب سے پہلے اس دودھ کو وہ اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک روز ہوا کیا، وہ اپنے گھر سے بہت دور تھا اور گھر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب اس کو گھر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین سوئے ہوئے ہیں، اس کے والدین سوئے ہوئے ہیں۔ اب وہ گھر دودھ لایا ہے اور اپنے والدین کو پلائے بغیر وہ اپنے بچوں کو کیسے پلائے گا؟ اب کیا کرتا ہے، اپنے والدین کے سر پر کھڑا رہا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ میں اپنے والدین کو اٹھاؤں، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا، اور میرے بچے میرے پیر کو پکڑ کر کے بل بلا رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے والدین سے پہلے میں اپنے بچوں کو پلاؤں۔ تو پھر وہ ساری رات اپنے والدین کے سر پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب صبح ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اس غار کے اندر، اے اللہ میں نے یہ عمل انجام دیا تھا اور میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا، اے اللہ میرے اس عمل کے بدولت تو اس غار سے اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان دیکھے۔ اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا تو انہوں نے آسمان دیکھا۔ پھر دوسرا وہ شخص ہے جس کو اپنی چچا زاد بہن سے محبت تھی، جس کو اپنی چچا زاد بہن سے محبت تھی، جیسے آج کل کے مرد دوسری عورتوں سے محبت کرتے ہیں، ناجائز رشتے لڑاتے ہیں۔ تو پھر اس شخص نے اپنی اس چچا زاد بہن سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا، اس کے نفس کا مطالبہ کیا، حرام کاری کی دعوت دی، زنا کی دعوت دی۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ 100 دینار دے دیجئے۔ کتنے؟ 100 دینار دے دیجئے۔ اب یہ کیا کرنے لگا،
100 दीनार को जमा किया, उसके कहने पर 100 दीनार को जमा किया और उसको दे दिया। अब जब दे दिया तो उस मर्द ने उस औरत के टांगों के दरमियान बैठ गया। अब जब दरमियान में बैठ गया तो वो औरत कहती है कि अल्लाह से डरो और मेरी इज्जत को बगैर निकाह के खत्म ना करो। इतना कहना था, वो मर्द वहां से जगह छोड़ता है, फिर चला जाता है और अल्लाह से कहता है कि ऐ अल्लाह, मैंने ये अमल, ये चीज, ये बदकारी, ये जीनाकारी, ये हराम खोरी तेरी रजा की खातिर छोड़ा था। हालांकि वहां हर चीज मौजूद थी, बिल्कुल करीब थे, जिना के करीब थे, जिना होना बाकी था, मुकाला करना बाकी था, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए उसने उस चीज को छोड़ दिया। तो अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह मैंने फला फला वक्त बदकारी को छोड़ दिया, हरामकारी को छोड़ दिया, मौका था, हाँ सब चीज, ताकत थी, इख्तियार था, उसके बावजूद मैंने उस गुनाह को अंजाम नहीं दिया। तो अल्लाह ताला से कहता है कि अल्लाह तो इस गार के मुंह पर ये पत्थर पड़े हुए को हटा दे। जैसे ही वो दुआ करता है पत्थर और सरक जाता है, अल्लाह ने उस पत्थर को और हटा दिया। फिर उसमें तीसरा आदमी वो है, देखो कारोबार के मामले में आदमी को बहुत ही अमानतदार होना चाहिए। हरामकारी का 1 रुपए भी नहीं चलेगा, एक आटनी भी अगर आप हरामकारी के अपने पेट में दाखिल करोगे तो ये आपके लिए जहन्नम बन जाएगा, ये जहन्नम की आग बन जाएगी। देखो कैसे अमानतदारी होती है कि एक शख्स तिजारत करता था, उसके पास एक मजदूर था। ये 3 वाकयात बयान किए गए हैं इस हदीस में। तो उस मजदूर की मजदूरी जब खत्म हो गई तो उस मजदूर ने अपने मालिक से अपनी मजदूरी का मुतालबा किया कि मुझे अपनी मजदूरी दे दो। जैसे ही वो मालिक उसको मजदूरी दे रहा था तो वो मजदूरी छोड़ करके चला गया। चला जाने के बाद कुछ दिनों बाद वो फिर उस मालिक के पास लौटता है और कहता है कि अल्लाह से डरो, मेरे ऊपर जुल्म ना करो। तो वो मालिक कहता है कि ये जो तुम गाय और चरवाहा देख रहे हो ये ले करके जाओ, ये ले करके जाओ। और वो जैसे ही मालिक कहता है, अब वो मजदूर परेशान हो जाता है, मेरी मजदूरी इतनी कहां थी, आज इतनी जमा हो गई। तो मालिक कहता है कि ये जो देख रहे हो गाय और चरवाहा, ये मैंने आपकी मजदूरी से ही कमाया है, ये मैंने आपकी मजदूरी ही से ही कमाया है। फिर वो वहां से गाय और चरवाहा लेकर के जाता है, उसी की मजदूरी से उस मालिक ने इतना माल जमा किया। अब जब वो अपनी मजदूरी लेने आया तो मालिक अमानत के साथ उसको लौटाता है। जब ये गार में मुसीबत में फंसा हुआ है तो अल्लाह से दुआ कर रहा है कि ऐ अल्लाह, मैंने फला फला वक्त में ये काम किया था, तो इस गार पर बंधे हुए पत्थर को हटा दे। तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है और उस पत्थर को हटा देता है। तो ऐसे वो पत्थर पूरा सरक जाता है। तो ये नेक आमाल का वसीला है। बताने का मकसूद ये है कि जब दावत जिना, बदकारी की दावत दी गई तो उस खातून ने कहा कि अल्लाह से डरो। आज ऐसी औरतें होनी चाहिए, आज ऐसे औरतों की जरूरत है। आज मुआशरे में ऐसे नहीं हो रहा है। आज मुआशरे में होता क्या है, ये क्या है, हमारी जवान लड़कियां जब घरों में होती है तो घरों में क्या करती है, वालिदैन के सामने अच्छा रहती है, पर्दे का लिहाज करती है, और जब कॉलेज के लिए निकलती भी है तो ऊपर से बुर्का भी पहनती है, लेकिन उस बुर्के के अंदर तंग लिबास होता है, पैंट शर्ट होती है, जींस पैंट, पूरा जिस्म के आज़ा की नुमाइश होती है। ऐसे कपड़े पहन करके हमारी बच्चियां अपने घरों से कॉलेजों का सफर करती है। अब जब ये कॉलेजों का सफर करोगे तो वहां पर दरिंदे भी बैठे हुए होते हैं, वहां पर दरिंदे भी बैठे हुए होते हैं, और जब ये अपनी तरफ उनको माइल करती है तो इनके दरमियान बदकारी होगी नहीं होगी, इन दोनों का मुंह काला होगा नहीं होगा। ये ख्वाहिशात नफ्स है, और अपने ख्वाहिशात को तस्कीन देने के लिए ये वालिदैन के जनाजे भी निकालती है, वालिदैन को बेशर्म करके उनके सरों को नीचे करती है। आज मुआशरे में यही हो रहा है, फला फला की बच्ची इसके साथ नाजायज ताल्लुकात रखी है, जैसे बाप सुनता है उसका सीना चीर हो जाता है, उसका सीना फट जाता है। माँ सुनती है तो कहती है क्या मैंने इसीलिए तुझे पाला था। ऐसे वाकयात हमारे यहाँ पर रोनुमा हो रहे हैं। अगर औरत चाहती है कि वो मैदानी महशर की गर्मी से बचे और जो दरिंदे आप लोगों के सामने, आप लोगों के करीब हो रहे हैं, उससे छुटकारा पाना है तो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। शरीयत आपका कदम कदम पर ख्याल करती है, शरीयत आपको ऐसे ही नहीं छोड़ती है जैसे आवारा लोग घूमते फिरते हैं। शरीयत आपके पर्दे का लिहाज करती है। आप शरीयत के दायरे में रहोगे
تو لوگ سمجھ جائیں گے یہ آزاد عورت ہے، یہ مومنہ عورت ہے، لیکن وہیں پر اگر آپ یہ نہیں چاہتی ہے تو درندے آپ کو پکڑ کر کے نوچ کھائیں گے۔ میرے بھائیوں، ان تمام بدکاریوں سے، بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابو مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ ان کا واقعہ دیکھے کتنا زبردست ہے۔ زمانے جاہلیت میں انہیں ایک عورت سے محبت تھی، زمانے جاہلیت میں، اور جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور زمانے جاہلیت سے پہلے ان کا جو حال تھا وہ یہ کہ بڑے معروف و مشہور چور تھے، بڑے زبردست طریقے سے لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر وہ اس چیز کو اٹھا کر کے لاتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ذمہ داری سونپتے ہیں۔ وہ کیا ذمہ داری ہے کہ مکہ میں کچھ قیدی تھے مسلمانوں کے، اور مرثد غنوی سے کہتے ہیں کہ آپ مکہ جاؤ اور ہمارے ان قیدیوں کو چھڑا کر کے لاؤ۔ اب یہ مرثد غنوی مکہ پہنچتے ہیں، جب مکہ پہنچتے ہیں قیدیوں کو چھڑا کر کے لے آتے ہیں تو راستے میں اپنے ایک بھائی کو اپنی سواری پر لینا چاہتے ہیں، تو وہ عناق نامی ایک عورت تھی جن کی زمانے جاہلیت میں ان سے دوستی تھی، وہ مکہ میں رہتی تھی، اپنے گھر کے باہر سے دیوار پر پڑی ہوئی ان کی پرچائیوں سے پہچانتی ہے کہ یہ مرثد ہے۔ دیوار پر پڑی ہوئی ان کی پرچائیوں سے پہچانتی ہے کہ یہ مرثد ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ پھر کہتی ہے کہ یہ مرثد غنوی ہے۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، آؤ آج رات ہمارے ڈیر پر چلتے ہیں اور آج رات تم ہمارے ساتھ گزارو، ہمارے ساتھ سو۔ اب مرثد غنوی کو اتنا سننا تھا، حالانکہ ہر چیز وہاں پر موجود تھی، بڑی آسانی کے ساتھ وہ بدکاری زناکاری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اتنا کہہ کر کے وہ وہاں سے بھاگتے ہیں تو عناق نامی اس عورت نے مکہ کے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ جاؤ اسے مرثد غنوی کو پکڑو۔ اب وہ سپاہی ان کے پیچھے چلتے ہیں پکڑنے کے لیے، پھر دوڑتے ہیں، وہ سپاہی مرثد غنوی کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ پیشاب کرتے ہیں تو ان سپاہیوں کے پیشاب کے چھینٹے بھی ان پر پڑتے ہیں۔ اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی ان سپاہیوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سپاہیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ جب مرثد غنوی مدینہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہوا ہے، کیا میں اس عناق نامی عورت سے نکاح کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاموش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآنی آیت نازل کرتا ہے، الزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک زانیہ عورت کا بجز نکاح زانی مرد اور مشرک مرد کے کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی حال ایک مرد کا بھی ہے، وہ بدکار ہے، زانی ہے، تو ایسے آدمی کا نکاح بھی کسی مسلمان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اس کا نکاح بھی بدکار عورت، بدچلن عورت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب انسان زنا کرتا ہے، زنا کے قریب ہوتا ہے تو اس سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے، اور وہ جو ایمان ہے ایک چھتری کا سایہ بنے ہوئے اس کے سر پر ٹہرتا ہے، اور جیسے ہی وہ بندہ اس زنا سے رک جاتا ہے، دور ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایمان کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت ہی برا اور فحاشی والا، بے حیائی والا کام ہے، جو ہمیشہ سے برا کام ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پاک دامن انسان بناؤ، اپنے آپ کو پاک دامن انسان بناؤ۔ جو حلال راستے شریعت اسلامیہ نے میرے اور آپ کے سامنے کھولی ہے، ان راستوں کو اپناؤ، آپ کی عزتوں پر کبھی داغ نہیں آئے گا، آپ کی عزتیں بچے گی، آپ کے گھر والوں کی جو عزتیں ہیں وہ کبھی ٹکڑے نہیں ہو پائے گی، آپ کے والدین سر اٹھا کر کے جئیں گے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں
کہ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارو۔ آپ کالج جاتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پڑھنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہر حال میں پردے کا لحاظ ہونا چاہیے، اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ مرد بھی ایک جگہ بیٹھا ہے، عورت بھی ایک جگہ بیٹھی ہے، ایسے ہی باتیں شروع ہو جائے گی، باتیں بڑھتے بڑھتے ایک دوسرے کے نمبر لینا شروع ہو جائیں گے، نمبر ایک دوسرے کے پاس پہنچ جائیں گے تو پھر راتوں میں جاگنا شروع ہو جائے گا، ناجائز میسیجز شروع ہو جائیں گے، وہ کہے گا گھر سے باہر آ جا، باہر نکل، وہ والدین کو دھوکہ دے گی، دھوکہ دے کر کے اس کے پاس پہنچ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ بدکاری ہوگی، فحاشی ہوگی، عریانیت ہوگی، ننگا پن ہوگا، والدین کو شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا پڑے گا، معاشرے میں والدین کی عزت تہس نہس ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے تو میرے بھائیوں ان باتوں پر عمل کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ بقیہ کچھ اور لوگ باقی ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کر کے ان 7 افراد پر مشتمل جو باتیں ہم نے کی ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں یہاں پر کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔